محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شہر میں ایک شخص حج پہ گیا اور واپسی پر اپنے گھر میں کچھ دن ٹھہرا اور پھر مجھے ملنے آیا۔ اب یہ واقعہ حضرت پیران پیر خود ہی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اسے کہا تب اللہ، اللہ کے حضور توبہ کر۔ تو اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک شخص حج کر کے آیا ہو تو اسے مبارکیں دینی چاہیے، اسے مرحبا اہلا و سہلا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ حضرت پیران پیر اسے فرماتے ہیں توب اللہ۔ اب اس نے کیا کہا؟ جیسے ہی آپ نے اسے توبہ کی دعوت دی تو اس نے کہا جی قد کنت فی الحج، میں تو حج کر کے آیا ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے توبہ کروا رہے ہیں تو میں نے تو حج بھی کر لیا ہے۔ اب حضرت پیران پیر نے جو اسے فرمایا وہ قابل سماعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ قَدْ عَرَفْتُ، آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مجھے پتہ ہے، وَلَكِنْ ثُمَّ زِنَاءٌ وَفِسْقٌ وَفُجُورٌ۔ اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ جب تم نے حج کر لیا ہے اس کے باوجود بدکاری اور فسق و فجور بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان معاملہ تھا۔ حضرت پیران پیر ان اللہ کے پیارے ولیوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال پر مطلع فرما دیتا تھا۔ اب یہ گناہ اس نے پتہ نہیں کہاں کیے، حضرت پیران پیر اس کو یہ فرماتے ہیں۔ جب یہ بات آپ نے اس کو فرمائی تو یہاں رک کے ذرا سنیے گا۔ ہمیں جب بھی کوئی توبہ کرنے کے لیے کہتا ہے نا تو ہم اکثر اپنی نیکیوں کی طرف چلتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے، جدوں کوئی اللہ والا توبہ کرائے نا تو توبہ کر لینی چاہیے۔ جب کوئی اللہ والا توبہ کروائے نا تو اس وقت اپنی شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت پیران پیر اسے فرماتے تھے توبہ اللہ، اس کا کام تھا وہ توبہ کر لیتا، لیکن اس نے اپنی وہ نیکی دہرائی اور حضرت پیران پیر نے پھر اسے فرمایا وَلَكِنْ ثُمَّ زِنَاءٌ وَفِسْقٌ وَفُجُورٌ، فرمایا حج تو کر لیا ہے تو یہ بدکاری اور فسق و فجور تو تم نہیں چھوڑو، یہ تو تم ابھی بھی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیران پیر نے جب یہ فرمایا، آگے آپ خود ہی فرماتے ہیں لم یتوب، اس نے توبہ نہ کی اور وہ اسی طرح واپس چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ بغیر توبہ کے جب وہ چلا گیا، حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، وہ بندہ فوت ہو گیا اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا۔ تو اس کا جنازہ ایک تابوت میں لایا جا رہا تھا اور جس راستے سے اس کا جنازہ آ رہا تھا حضرت پیران پیر بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس کے قریب سے گزرا، آگے سنیے کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے جیسے ہی میں وہاں سے گزرا تو کیا ہوا، کأنہ خرج من التابوت وتعلق بذیلی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا روح اس کے تابوت سے نکلا اور اس نے میرا دامن پکڑ لیا، اور جیسے ہی اس نے میرا دامن پکڑا حضرت پیران پیر فرماتے ہیں فقلت لہ، میں نے اس کو کہا من ھذا حذرتک، میں تجھے اسی سے تو ڈراتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیران پیر فرماتے میں تجھے اسی سے ڈراتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً اس شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا کیونکہ وہ بغیر توبہ کے دنیا سے گیا، اس نے توبہ نہیں کی۔ اللہ کے ولی نے جب اسے توبہ کرائی، اسے توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ امام الاولیاء توبہ کرائیں، اس سے بڑا خوش بخت انسان کون ہوتا ہے کہ جسے اللہ کا ولی توبہ کرائے۔ ایک تو چھوٹا سا میرا مشورہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ والا توبہ کرائے تو توبہ کر لینی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے ہے۔ تو اس کا انجام آگے کیا ہوتا ہے؟ یقیناً کوئی ایسا برا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت پیران پیر اپنی کتاب میں کیا خوبصورت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ارے بندو، جس کا کوئی مرشد ہے یا مرشد ہوگا اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے مرشد کے سپرد کر دے تاکہ مرشد اسے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے اور اس کے دل کو اتنا چمکا دے کہ اس کے دل کے اندھیرے کو دور کر دے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا نا تو مرشد کا وہ پروانہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر مرشد سے تربیت حاصل کی گئی ہو تو بوقت موت اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرشدین کے اقوال و افعال و اعمال ماننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔